رضاعت۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ بخاری شریف میں ہے، مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے، یعنی جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ فتح الباری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروح کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو، اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تمعددوا و تمعزروا وخشوشنوا، یعنی معد ابن عدنان کی حیت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی حیت نہ اختیار کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں، اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔
جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہ ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، واللہ لأذهبن إلى ذلك اليتیم فلا آخذنه قال لا عليك ان تفعلی عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، یعنی خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ عجب نہیں کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ شوہر نے حلیمہ سے کہا، تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، یعنی اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، واللہ انی لارجو ذلک، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، اب وہ برق رفتار ہے اور کسی طرح تھامے تھمتی نہیں۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم ہمارے ہمراہ آئی تھیں؟ حلیمہ نے کہا، ہاں یہ وہی سواری ہے۔ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ ہم کو خیر و برکت دکھلاتا رہا۔ حضرت حلیمہ کی ایک صاحبزادی جن کا نام شیمہ تھا، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی، ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس تک رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے ہدیٰ میں، منظری نے مختصر سنن ابی داود میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التحفۃ الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ حارث بن عبد العزیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔